میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس چیز کو ہمارے اکابر نے سنجیدگی سے نہ لیا تو یہ تو سب کو معلوم ہے کہ یہاں سے ہمارے اسلامیہ کو بہت سپورٹ ہوئی ہے 20-25 سال، اس میں کوئی شک کی بات ہے نہیں، اور یہ بھی سب وہ لوگ یہاں کے شاگرد ہیں، یہاں کا تعلق بھی ہے۔ تو اگر ہم ان کو نہیں روکیں گے اور وہ باقاعدہ اس چیز کو کرتے رہیں گے تو لامحالہ ہے کہ یہاں فساد ہوگا، اور فساد ہو رہا ہے، اور اس کی نسبت ظاہر ہے کہ مدرسوں کی طرف بھی ہوگی، مذہب کی طرف ہوگی، اور ہو رہی ہے، اور خانقاہوں کی طرف ہوگی۔ اور جو لوگ بھی گرفتار ہوتے ہیں وہ کوئی مفتی کے نام سے ہوتا ہے، کوئی حافظ ہوتا ہے، کوئی قاری ہوتا ہے، کوئی مولوی ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں کے ادارے اور یہاں کی جو ریاست کی جو پالیسی ساز لوگ ہیں وہ اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک طرف یہاں سے یہ بول نہیں رہے، اور دوسری طرف سے افغانستان جو ان کے شاگرد ہیں وہ مسلسل وہاں سے حملے کروا رہے ہیں، اور یہاں جتنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں جو مذہب کے نام پہ، وہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا کسی نہ کسی درجے میں کسی مذہبی جماعت سے، کسی عسکری تحریک سے، مذہبی عسکری تحریک سے تعلق ہے، اور بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کا آپس میں اتحاد بھی ہو گیا ہے۔ تو جیسے امارت اسلامیہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہی ہے، اتحاد المجاہدین کو سپورٹ کر رہی ہے، ایسے ہی بی ایل اے کو بھی سپورٹ کر رہی ہے۔ تو یہ یقینی بات ہے کہ اس کا نزلہ ہمارے مدارس پر، ہماری اسلامائزیشن کے جو مواقع ہیں ان کے اوپر بھی گرے گا، اور جتنی اللہ نے آزادی پوری دنیا میں جتنی پاکستان کو دی ہوئی ہے، مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ اس کو بہت بہت نقصان ہو۔ اس لیے ہماری دینی جماعتوں کو، مذہبی تحریکوں کو، سب کو اس ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ یہاں لوگوں کو سمجھائیں بلکہ افغانستان کے طالبان کو بھی سمجھائیں۔ جہاں جہاں جس کا بس چلتا ہے، جب وہ نسبت کرتے ہیں ہماری طرف، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس قتل و غارت گری کو رکوائیں، اور یہ بالآخر اس کا کھرا مدرسوں کی طرف بھی آئے گا، اور پھر اس کا نقصان پہلے بھی ہوا ہے اور مزید بھی ہوگا۔ اس موضوع پہ جب بات ہوتی ہے تو ہمارے جو دینی حلقے ہیں، بہت سی مذہبی جماعتوں کے کارکن ہیں، وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں کہ افغانستان کا اس میں کوئی کردار ہے، یا افغانستان اس کے پیچھے کوئی متحرک کردار کے طور پر کام کر رہا ہے۔ تو ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے معلوم کرنے کے دنیا میں کتنے طریقے ہو سکتے ہیں کہ وہ ان کی پالیسی ہے یا نہیں، اور یہ لوگ وہاں سے آ رہے ہیں نہیں آ رہے، ان کے معسکرات وہاں ہیں یا نہیں، ان کو فی فرد 3500 روپے افغانی ملتے ہیں نہیں ملتے، اور ان کو ماہانہ ملتا ہے نہیں ملتا، ان کو اعاشہ ملتا ہے نہیں ملتا۔ تو جو مدارس کے حضرات ہیں، جو مذہبی جماعتیں ہیں، میرے خیال میں ان کے لیے تو یہ معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر باہر کا کوئی آدمی ہو اس کو ہو سکتا ہے معلومات نہ ہو، لیکن ہم تو یہ معلومات کر سکتے ہیں۔ اور جتنی میں نے چیزیں بتائیں آپ کو، جو علماء کے وفود گئے، مولانا تقی عثمانی صاحب تشریف لے گئے، قائد جمعیت گئے، اور مختلف جو مواقع جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں کے شاگرد ہیں، تو اپنے شاگردوں سے پوچھ لیں نا وہاں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں بہت بڑے پیمانے پر ایسے لوگ ہیں حکومت کے اندر، امارت اسلامیہ کے اندر، جو پاکستان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اور وہ اس بات سے انتہائی رنجیدہ ہیں، اور وہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ یہاں امریکہ سے بھی پیسے آ رہے ہیں، یا انڈیا سے بھی پیسے آ رہے ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پر یہاں ڈالر آ رہے ہیں، اور یہ بھی کہ بی ایل اے کو بھی سپورٹ مل رہی ہے وہاں سے، ٹی ٹی پی کو بھی وہاں سے سپورٹ مل رہی ہے۔ تو میرے خیال میں اس بات کو معلوم کرنے کے لیے جو بھی کوئی طریقہ اگر کوئی اختیار کرے گا شواہد کے حوالے سے، معلومات کے حوالے سے، تو یہ بات تو اتنی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت نے ابھی فرمایا کہ جو پاکستان میں اس کا رد عمل آئے گا تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ ابھی سے اس کا تدارک کریں۔ تو وہ تدارک کیا ہو سکتا ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ جو پیغام پاکستان کی بات حضرت بار بار فرماتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی حضرت ہی گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو عمومی طور پر دینی درسگاہوں میں یا دینی لوگوں کی طرف سے پیغام پاکستان کا نام نہیں لیا جاتا، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس کی سب سے بہتر اس کی صورت یہ ہے کہ جو شرعی ذمہ داری ہے وہ ہمارے حضرات یہاں کے جو مذہبی جماعتوں کی جو قیادت ہے وہ باقاعدہ اس کے صاف طور پہ بیان کریں کہ یہ حرام ہے اور یہ پالیسی غلط ہے۔ اگر وہ پالیسی نہیں ہے تو جو آ رہے ہیں ان کو سپورٹ نہ کریں۔ آپ کا اتنا کنٹرول ہے کہ وہاں بڑے بڑے وزراء، بڑی طاقتور لوگ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہاں کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتے، اس قدر کنٹرول ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر جو پاکستان کی باڑ ہے اس کو سینکڑوں جگہوں سے باقاعدہ وہاں کے حکومتی مسئولین نے توڑ کے اس کی ویڈیو بنا کر یوٹیوب پہ جاری کی ہوئی ہے۔ 300 لوگ وہاں سے آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری میرے خیال میں یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کو یہ اس چیز کا پاس ہے افغانستان کی امارت اسلامیہ کو کہ یہ ہمارے اساتذہ ہیں، ہم نے وہاں سے پڑھا ہے، تو ہمیں اپنے شاگردوں کو بتانا چاہیے کہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور اس کو آپ کو بھی نقصان ہوگا، افغانوں کو بھی نقصان ہوگا، اور پاکستان کو بھی نقصان ہوگا، اور پاکستان میں جو اسلامائزیشن کے مواقع ہیں، جو اسلام کا اتنا یہاں بہاریں ہیں، جتنی سرگرمی، اس کو بھی نقصان ہو۔ تو سب سے پہلے یہ کہ جو شرعی مسئلہ ہے وہ بتائیں ان کو، اور اگر ہمارے علماء کرام باقاعدہ اس پہ زور ڈالیں تو مجھے یقین ہے کہ افغانستان کی امارت اسلامیہ اس پہ
کے سوچیے، غور کریے. اگر کسی اور جگہ سے ان پہ کوئی پریشر آتا ہے، اس سے بڑا پریشر یہ ہوگا کہ علماء کرام کی طرف سے پریشر جائے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اور اگر وہ نہیں مانتے تو اپنی برات کا اعلان کریں کہ ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں. دوسرے نمبر پہ یہ کہ یہ جو نظریہ، جو مائنڈ سیٹ ہے کہ یہاں لڑنا جہاد ہے، اور جس کی میں 4 چیزیں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں پہلے، کہ جو چاہے جنگ کر سکتا ہے، قانون ہاتھ میں لے سکتا ہے، حکومت کو گرانے کے لیے ہتھیار اٹھا سکتا ہے. یہ مسئلہ تو ہمارے یہاں موجود ہے کتاب العقائد میں، عقائد کی کتابوں میں، تمام فقہوں میں، اصول میں، اور قرآن حدیث میں، اور سیاستہ میں، اور ہر جگہ موجود ہے اور متفق ہے یہ. تو اس مسئلے کو اپنے درسگاہ میں، دارالحدیث میں، دارالافتاء میں، اپنی درسگاہ میں، اپنے طلباء کو اجتماعی طور پر، اپنے اساتذہ کی ذہن سازی کریں، اور اپنی مسجد میں جمعے کے خطبے میں بیان کریں. اس کے اوپر سیمینار میں بیان ہو رہا ہے، حکومتی جلسوں میں بیانات ہو رہے ہیں، سب سے پہلے ہم نے فتویٰ دیا تھا، لیکن اپنے گھر میں بیان کریں. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ پاکستان کے علماء نے 2009 یا 10 میں سب نے مل کے فتویٰ دیا، تقریباً 200 علماء کرام. تو ہم فتویٰ تو دے چکے ہیں، اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں. اب اس وقت میں جو انگلیاں ہماری طرف اٹھ رہی ہیں یا اٹھنے والی ہیں، تو اس سے پہلے کہ ہمیں نقصان ہو، پہلے ہم بولیں اور اس بات کو واضح کریں. ان نوجوانوں کو بھی بتائیں، جو نوجوان روزانہ اپنے آپ کو پھاڑ رہے ہیں اور ان کی لاشیں اٹھ رہی ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں، چاہے وہ وہاں کے لوگ ہوں، یہاں کے لوگ ہوں. اگر علماء کرام اس شرعی مسئلے کو اچھی طریقے سے وضاحت کر دیں تو میرے خیال میں یہ مسئلہ بہت حد تک مینیج ہو جائے گا.